رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں توحید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن فخر رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس خوبصورت مہینے کو اپنے عزیزوں، گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود بہت ہی پر اثر شخصیت جناب میر حمزہ اتاری صاحب موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں محمد حماد فخری۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں گزارش کروں گا حافظ سہیل صاحب سے کہ تلاوت کلام سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے حماد فخری صاحب۔ جی حماد بھائی۔ تیری شان امان والا ہو، تیری شان امان والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی گئی فضا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ ہو جل جلالہ،
جلالہ تیری شان امان والا کو اللہ جل جلالہ. اور جو حساب روز حساب وہ میرے دائیں ہاتھ کتاب وہ، نہ سوال ہو نہ جواب وہ، میرے لب پہ نعت جناب وہ، میرے لب پہ نعت جناب وہ. میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک ہے. ایسے ہی مطلب لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں رمضان المبارک کو لے کے. ہم یہی سوال حضرت صاحب سے انشاءاللہ کریں گے. تو میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے اکثر لوگ روزہ سو کر گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اس میں علماء کرام یہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے جیسے وقت پاس نہیں ہوتا انسان کا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر وہ افطار سے پہلے اٹھتے ہیں. تو اب ایسے شخص کے روزے کا حکم تو یعنی اس سے اس کو روحانیت جو اصل تھی نا روزے کی وہ نہیں ملے گی. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، پھر اب جب یہ سو گیا تو بیچ میں جو نمازیں گزریں وہ اس نے پڑھی ہی بھی نہیں، اور کچھ ایسی ہوئی جو قضا ہو گئیں، اور بعض تو یہ ایسے ہوتے ہیں جو فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو اصل اس سے روحانیت حاصل نہیں ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سحری کے بعد سویا، اب وہ اٹھتا ہے اور ظہر پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر وہ دوبارہ سو جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور عصر پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اب وہ سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر یعنی وہ افطاری کے تمام معاملات. تو ایسا شخص کہ جس کی تمام نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز یعنی وہ ترک نہیں کر رہا، دینیات جو ساری ہیں جیسے قرآن شریف ٹائم پر پڑھ رہا ہے، درود شریف کا اہتمام کر رہا ہے اور ساری چیزیں، پھر وہ روزہ سو کر گزارتا ہے وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس میں وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب آپ پیاسے ہوتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، وہ پھر اسے محسوس نہیں ہوگا. اب دوسرے لوگ جو ہیں انہیں بھوک پیاس سب محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ شخص کو نہیں ہو رہا. تو یعنی ایک چیز ہے نا یہ کہ لوگوں کو محسوس ہو، اس کو نہ ہو. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں، جو نقطہ میں نے آج پڑھا کہیں، کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوگا نا تب اسے اس غریب شخص کا احساس ہوگا کہ جس کا روزہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آ کر آٹے کی بوری دے جائے یا کچھ کھانے کو دے جائے تو میں کھا لوں. اور لوگ افطار سے پہلے تھوڑی سی کھجور کھانے کے، یہ دوسرا نقطہ کہ لوگ روزے سے پہلے یعنی افطار سے پہلے تھوڑی سی کھجور کھانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہی لوگ اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں. تو پھر یعنی کیا پھر روزے کا فلسفہ رہ گیا انسان کے نزدیک. تو ہمیں چاہیے کہ روزے میں یعنی اگر سو بھی رہا انسان سوئے وقت مناسب پہ، جیسے کیلولہ ہوتا ہے ظہر کے بعد، یعنی بندہ تھوڑے ٹائم سو جائے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے ثابت ہے. لیکن پورے روزے سو کر گزارنا، تو پھر قرآن شریف، اسی طرح عبادات، اسی طرح تلاوت اور نوافل، پھر ان ساری چیزوں کا عام روٹین میں اولیاء کرام کی یہ روٹین تھی کہ پوری رات نوافل میں گزارتے تھے. جبکہ آج دیکھا جائے تو روزے دار
وہ فرض نمازیں چھوڑا ہوتا ہے. اللہ. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. اچھا میں اپنے دوسرے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ مطلب اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس رمضان کی خوبصورت راتوں میں باقاعدہ میچ ارینج کیے جاتے ہیں, کرکٹ مطلب لوگ کھیلتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں مطلب؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی بھی جب میں آپ کی ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے روڈ بند کر کے اور یعنی کرکٹ لگایا ہوا تھا, اور پوری رات وہ اسی میں صرف کرتے ہیں کہ وہ ان مقدس راتوں کو کرکٹ کے اندر لگاتے ہیں. اور سمجھ لیں جیسے یہ سیزن ہی سمجھتے ہیں, رمضان آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرکٹ کا سیزن آ گیا, کرکٹ کا سیزن. صحیح بات ہے. جبکہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو یہ کرکٹ کا نہیں, نیکیوں کا سیزن ہے. یعنی اس کے اندر انسان نیکیاں کرے اور توبہ کرے. جب ہم روزے کا فلسفہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر کیے تھے, اور اس کی وجہ جو مین بیان کی ہے نا, صرف ایک وجہ بیان کی ہے, وہ کیا ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کرو. اور تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہے خوف خدا. تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا. تقویٰ کیا ہے؟ یہ انسان کا عبادتوں میں لگ جانا ہے. جبکہ ہم رمضان کی راتوں یعنی کس طرح اس کا تقدس پامال کرتے ہیں. اچھا یہ کرکٹ کھیلنا یہ باقاعدہ کوئی حرام کام نہیں ہے کہ اگر کوئی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم ان کی منع کرنا شروع کریں کہ آپ کرکٹ نہ کھیلو. لیکن اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کی مقدس راتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. چلیں ہم, یہ تو میری بات ہے نا, میں کہہ رہا ہوں, ان کی مخالفت کر رہا ہوں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی کیوں مانیں. چلیں آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو روزے رکھتا ہے لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے, تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایسا شخص جو روزے رکھے اور ساتھ جھوٹ بھی بولے, ایسے شخص کے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے وہ بھوکا رہا. تو آج ہم یعنی کس طرف جا رہے ہیں؟ تو بس اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یعنی ایسی چیزوں سے بچیں اور ساری رات ہی پھر درود شریف کی کثرت کی جائے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ انسان کا روزہ ہے تو انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے, اس کے منہ کا بھی روزہ ہے, اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہے, کہ وہ نہ ہاتھوں سے گناہ کرے, نہ پیروں سے گناہ کرے, نہ آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھے. تو بس ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ویسے معاشرے میں مسئلہ پایا جاتا ہے جس کا بہت ہی زبردست انداز میں حضرت صاحب نے جواب عنایت کیا. تو میں آپ سے تیسرا سوال کروں گا کہ رمضان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو رمضان ہم سے بے شمار تقاضے کرتا ہے, کہ جس میں نے آپ کو یعنی پچھلے سوال میں بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو رمضان کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور مین چیز جو بتائی گئی ہے وہ تقویٰ ہے. رمضان کا سب سے بڑا انسان سے جو ایک چیز رمضان مانگتا ہے نا, وہ مانگتا ہے کہ انسان روزے رکھے اور متقی ہو جائے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو یعنی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اور خواہشات میں پڑ رہا ہے, نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, تو اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. سبحان اللہ. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے. سبحان اللہ. اور اس میں یعنی انسان کا آپ دیکھیں نا ایمان کیسا ہو جاتا ہے. بے شک وہ بندہ کہ چھپ چھپ کے جو گناہ کر رہا ہوتا ہے, چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے, کمروں میں گناہ کر رہا ہوتا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے اس کو, لیکن وہی بندہ روزے کے اندر بند کمرے کے اندر بھی کچھ نہیں کھاتا. سبحان اللہ. کیا وہ وضو خانے کے اندر جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی وہ وضو خانے میں ایک کلی نہیں پیتا. اللہ. کیوں؟ انسان کا لیول یہ میں عام. اچھا یہ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل مسلم, صحیح, جیسے وہ دینی افراد جو ہوتے ہیں, باقاعدہ داڑھی ہوتی ہے, امامہ ہوتا ہے, اور نمازوں کے پابند ہوتے ہیں, اور ساری چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ایسے شخص کی بتا رہا ہوں کہ جو صرف رمضان میں مسجد آتا ہے, اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں بھی خوف خدا اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پی رہا ہوتا. تو بس مین جو تقاضا ہے نا اسلام کا ہم سے, وہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور ہجرت کریں. ہجرت کس طرف کریں؟ گناہوں سے ہجرت کریں, نیکیوں کی طرف. سبحان اللہ. اچھا ایک اور چیز آج کل ہماری قوم کے ذہن میں ہے کہ تبدیلی آنا چاہیے, تبدیلی آنا چاہیے. تو اصل تبدیلی انسان اپنے اندر لائے. ماشاء اللہ. یہ تبدیلی لانے کا سیزن ہے اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے. صحیح بات. ماشاء اللہ. سبحان اللہ.
اچھا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے بھی تراویح سنت موقدہ ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین تراویح کا باقاعدہ اہتمام نہیں کرتی ہیں، اور یعنی جیسے وہ اہتمام ہوتا ہے کہیں تراویح کا جماعت کے ساتھ تو وہاں تو پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن باقاعدہ گھروں میں تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اور کافی حد تک خواتین سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت موقدہ ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت موقدہ ہے. اور بے شمار خواتین ایسی ہیں جو تراویح نہیں پڑھتی ہیں. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ خواتین کے لیے ہے تو سنت موقدہ لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی خواتین. بے شمار جگہوں پہ خواتین کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے لیکن ہوتا جماعت کے ساتھ. صحیح. تو وہاں انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی. صحیح ہے، کیونکہ فقہ حنفیہ سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو فقہ حنفیہ کے یہاں خواتین کا مساجد میں جانا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ منع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا منع فرمایا تھا کہ خواتین مساجد میں نہ آئیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا ہے حضرت صاحب نے. میں اپنے ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہوئے عماد فخری صاحب سے عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مجرم وہ جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا دینا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ سلام کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا گئے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. رمضان رمضان رمضان
نوازاں